الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک بستی میں رہنے والا اللہ کا ایک نیک شخص جو ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس شخص کا جب انتقال ہوا اور نماز جنازہ ایک ندی کنارے ادا کی جا رہی تھی تو اسی وقت سانپ نکلا اس جنازے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا، امید کی جا رہی تھی کہ یہاں موجود ہر شخص دوڑ جائے گا، لیکن دوستو حیرت انگیز طور پر کوئی بھی مسلمان اپنی صف چھوڑ کر نہ بھاگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سانپ نے ان سب پر حملہ کیا یا اس کا مقصد صرف اور صرف اس میت پر حملہ کرنا تھا؟ اس معاملے کی سچائی کیا ہے؟ یہ سب معاملہ کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اسی لیے اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو آج یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بتایا جاتا ہے ایک بار نامی گاؤں کے حوالے سے۔ اس گاؤں بارہ گاؤں میں مسلمانوں کی اکثریت رہا کرتی تھی، جبکہ یہاں پر کچھ غیر مسلم گھرانے کے، کچھ سکھ اور کچھ عیسائی خاندان بھی موجود تھے۔ لیکن مسلمانوں کی اس اکثریت کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ یہاں پر اللہ کے ایک نیک بزرگ آئے اور انہوں نے ندی کے کنارے یہ گاؤں بسایا تھا، پھر وہ وہیں کے ہو کر رہنے لگے۔ ان سے ملنے جلنے والے ان کے رشتہ دار اور دوست و احباب بھی انہیں دیکھ کر اس علاقے میں آ کر رہنے لگے اور یوں ہی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ بتایا جاتا ہے دوستوں کہ بارہ نامی اس گاؤں کے اندر تقریباً 300 سے 400 خاندان موجود ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں، یہیں پر فصل وغیرہ اگاتے ہیں، اپنا نان و نفقہ پیدا کرتے ہیں اور ان کی نسلیں اب یہیں پل رہی ہیں۔ پیارے دوستوں، وہ پہلے بزرگ جو ندی کنارے آئے اور انہوں نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی، ان کی اولاد آج بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے، ان کے بیٹے بھی ان کی طرح بہت زیادہ عبادت گزار ہیں اور اب ان کی تیسری نسل چل رہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ پیارے دوستو، اس کی وجہ ہے کہ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ان میں سے ایک نوجوان ذرا مختلف تھا، یہ اپنے خاندان والوں سے، اپنے اہل خانہ سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ وہ علاقہ جہاں پر غیر مسلم اور عیسائی مل بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، یہ نوجوان بھی وہاں جایا کرتا تھا۔ اس بات پر گاؤں والوں کو بہت زیادہ تشویش لاحق ہونے لگی، تو ایک دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کا پیچھا کریں گے اور جا کر یہ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ نیک خاندان سے تعلق ہونے کے بعد کیا یہ شراب پیا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، لوگ جب ایک رات اس کا پیچھا کرتے ہوئے شراب خانے تک پہنچے تو دیکھا کہ یہ نوجوان اپنی جیب سے تمام پیسے نکال کر شراب کی بوتلیں خرید لیتا ہے اور لے جا کر انہیں نالی میں بہا دیتا ہے، یعنی شراب کو ضائع کر دیتا ہے تاکہ لوگ دوسرے اسے نہ پی سکے۔ اور یوں لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کا طریقہ ذرا مختلف ہے، لیکن دراصل یہ بھی لوگوں کو اللہ ہی کا پیغام دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف بلاتا ہے، اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دوستو ہوا کچھ یوں کہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ اس کی عزت کرنے لگے، لیکن یہ نوجوان زیادہ وقت اکیلے اور جنگل کے قریب گزارا کرتا تھا۔ وہ ندی کو جس کو دیکھ کر اس کے آباء و اجداد نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی تھی، اس کا زیادہ وقت اسی ندی کے کنارے گزرا کرتا تھا۔ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ نوجوان زیادہ تر جانوروں کے ساتھ رہا کرتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان کو کچھ بتاتا ہے، کچھ ان کی سنتا ہے، اور خدا جانے کہ ان کی زبان کو کیسے سمجھ لیتا ہے۔ پیارے دوستو، وقت گزرتا گیا اور آخر اس نیک پرہیزگار نوجوان کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آن پہنچا۔ جب یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا تو گاؤں کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ ہر گھر کے اندر یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جیسے ان کا کوئی اپنا بزرگ، کوئی اپنا بڑا ان سے بچھڑ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا گاؤں ہی اس نوجوان کی نماز جنازہ کے لیے امڑ آیا، یہاں تک کہ ہندو اور عیسائی خاندان جو مل کر شراب پیتے اور یہ نوجوان ان سے پیسوں کی عوض شراب خرید کر اسے بہا دیا کرتا تھا، وہ لوگ بھی اس نوجوان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نماز جنازہ کی جگہ پر آن پہنچے۔
اس گاؤں سے ہر مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہوتا تو اس کی نماز جنازہ اسی ندی کنارے پڑھی جاتی کہ جس کے پاس یہ گاؤں آباد تھا۔ چنانچہ پیارے دوستو، اس نوجوان کی میت کو ندی پر لے جایا گیا، وہاں غسل دیا گیا، جنازے کی تیاری کی گئی، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ جب امام صاحب میت کے سامنے کھڑے تھے اور نماز جنازہ کی تیاری کی جا رہی تھی۔ سب نے نماز جنازہ کی، امام کے پیچھے نیت باندھی اور تکبیرات کہنا شروع کر دی۔ محترم دوستو، یہ دیکھا گیا کہ ندی کے اندر ایک ایسا بہت بڑا سانپ نکلا اور اسی طرف آنے لگا جہاں پر لوگ نماز جنازہ ادا کر رہے تھے۔ لیکن دوستو، حیرت انگیز طور پر ایک بھی شخص نماز جنازہ کی صف سے باہر نہ نکلا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جیسے یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اسی طریقے سے یہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور دیکھا گیا کہ وہ سانپ آہستہ آہستہ میت کی چار پائے کی جانب بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ میت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف امام صاحب تھے اور امام صاحب کی بائیں طرف جہاں پر میت کا سر تھا، اس طرف یہ سانپ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ نماز جنازہ ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی نماز جنازہ کو مکمل کیا گیا تو فوری طور پر یہ سانپ ندی کی طرف دوڑا، اور بتاتے ہیں دوستو کہ دراصل وہ سانپ اس شخص کو آخری بار دیکھنے آیا تھا، کیونکہ اس شخص کا زیادہ تر وقت تو اسی ندی کنارے گزرا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔